الرحیم ہیلتھ مینٹیننس اینڈ ڈیزیز پریونشن ماڈل، یہ دوسری لیکچر ہے کلچر ہیلتھ کی، اور اس لیکچر کا خلاصہ یہ ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم ہیلتھ کو، ہماری صحت جس لیول پہ ہے ہم اس کو کس طرح مینٹین رکھیں کہ وہ بحال ہو یا اس میں ترقی آ جائے، پروموشن آ جائے، اور جس سطح پہ ہے اس سطح سے نیچے نہ آئے، ایسا نہ ہو کہ بیماری آ جائے اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے جسم وہ کیا ہو جائے، ڈیزیز کا شکار ہو جائے۔ تو ہم نے ڈیزیز پریونشن کے بارے میں بھی خیال رکھنا ہے۔ سارے تھیوریز جس میں جتنے بھی ماڈل آ رہے ہیں، جتنی بھی تھیوریز آ رہے ہیں، جتنی بھی ٹرمز آ رہے ہیں، ان سب کا ایک ہی مقصد ہے کہ ہماری صحت جس سطح پہ ہے وہ کس طرح مینٹین رہے، اس میں فروغ کس طرح آ جائے، اور وہ بہتری کی طرف کس طرح جائے، اور وہ بیماریوں سے کس طرح محفوظ ہو جائے۔ تو یہ لاسٹ سلائڈ تک یہی وہ امیج، یہی کنسپٹ وہ ہوگا۔ تو آپ نے یہ ہیڈ لائن وہ آپ نے اس کا نہیں بولنا ہے۔ یہ آبجیکٹیوز ہے کہ ہم اس طرح مینٹین رکھ سکتے ہیں، اور اس کے لیے ہیلتھ بلیف ماڈل بھی ہے۔ ریزن کیا ہے کہ نان ایڈہیرنس ٹو ٹریٹمنٹ۔ ایڈہیرنس کا مطلب ہے چپکنا، نان ایڈہیرنس کا مطلب ہے کہ نہیں چپک، مطلب وہ اٹیچ نہیں ہوتی۔ کہ وہ کس طرح ہوئی، وہ کون سی وجوہات ہے کہ ایک مریض، ایک انسان وہ ٹریٹمنٹ کی طرف ان کی رجحان نہیں بڑھتی۔ ڈائٹری چینج کے بارے میں ہم پڑھیں گے، پین ایکسپیرینس ہے کہ بہت سے اسپیسیفک چیزیں ہیں، وہ پین کے ریلیور ہے، کچھ علاقوں میں پین کے لیے اپنی ایکسپیرینس ہوتے ہیں، اور ٹریٹمنٹ پین کے لیے جو ہوم ریمیڈی ہے، گھر کا علاج ہے، نان فارماکولوجیکل ٹریٹمنٹ ہے، وہ کس طرح ہم وہ کریں گے۔ تو ہیلتھ مینٹیننس اینڈ ڈیزیز پریونشن تھیوریز اینڈ ماڈل، اس کے لیے ایک ماڈلز ہوں گے، ایک ایکولوجیکل ماڈل ہے، ہیلتھ بلیف ماڈل ہے، ریلیپس پریونشن ماڈل ہے، اینڈ اسٹیجز آف چینج ماڈل۔ چار چیزوں پہ ابھی سے آپ نے ذہن میں رکھنی ہے۔ ایکولوجیکل ماڈل میں ہم اس طرح پڑھیں گے کہ ایکولوجی کا مطلب ہے کہ دا ریلیشن شپ بٹوین انڈیویجول لیونگ تھنگز اینڈ نان لیونگ انوائرمنٹ، کہ ایک جاندار کا اپنے نان لیونگ انوائرمنٹ کے ساتھ کس طرح تعلق ہے۔ مثال کے طور پر باہر ماحول ٹھیک ہے، باہر لوگ بھی ٹھیک ہے، باہر علاقے والے بھی ٹھیک ہے، باہر کنسپٹ موجود ہے، لوگ ایجوکیٹڈ ہے، تو اسی علاقے کا، اسی ماحول کا آپ کے اوپر اثر ہوگا، آپ اسی طرح بنیں گے۔ اگر وہ ایجوکیٹڈ ہے، ٹریٹمنٹ کو لینا پسند کرتے ہیں، علاج کروانا پسند کرتے ہیں، تو آپ میں بھی یہی ماڈل ہوں گے، آپ کا ہیلتھ مینٹین ہوگا، پروموٹ ہوگا، ڈیزیز کے خلاف آپ لڑ سکیں گے۔ ہیلتھ بلیف ماڈل ہے، باہر سب ٹھیک ہے، لیکن اس کی ذہنی طور پر وہ علاج کرنا چاہتا ہے یا چاہتی ہے، یا نہیں کرنا چاہتا ہے یا نہیں کرنا چاہتی ہے، تو اس کا مطلب ہے ہیلتھ بلیف ماڈل، کہ وہ ذہنی طور سے وہ کس طرح اس کے اوپر یقین رکھتا ہے، علاج کے اوپر یقین رکھتا ہے، نہیں رکھتا ہے، آیا وہ ایلیوپیتھک میڈیسن کے اوپر یقین رکھتا ہے، یا ہومیوپیتھک میڈیسن کے اوپر رکھتا ہے، یا نان فارماکولوجیکل ٹریٹمنٹ کے اوپر وہ ان کا انحصار ہے، یا تعویذ کے اوپر انحصار ہے، یا دم کے اوپر ان کا انحصار ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہیلتھ بلیف ماڈل میں آئیں گے۔ ریلیپس پریونشن ماڈل، اس کا ایک یہ ماڈل ہے کہ آپ نے علاج کروایا، آپ نے ایک عادت چینج کی، تو ریلیپس کا مطلب ہے کہ اسی پرانی حالت پہ جانا۔ تو وہ تو اچھی بات نہیں ہے کہ آپ نے علاج کیا، آپ پرانے حالت پہ چلے گی، آپ نے نشہ چھوڑا، واپس آپ نے نشہ چھوڑنے کے لیے آپ اسکول چلے گئی، ایڈکٹ ان کا جو اسکول ہے وہ واپس، فار ایگزامپل ایک پوڈری ہے، وہ انہوں نے اسکول جوائن کی، انہوں نے پکڑا، حکومت والوں نے پکڑا اس کو، ان کا ٹریٹمنٹ کیا، وہ واپس چلا گیا اور اپنے لوگوں کے پاس، اپنے دوستوں کے پاس وہی اس طرح ماحول میں رہا، تو وہ ریلیپس ہو جائے گا، واپس اس کو وہی بیماری ہو جائے گی، وہی عادت پڑ جائے گی۔ تو یہ تو اچھی بات نہیں ہے۔ تو ہم نے اس کے لیے ایک ماڈل بنایا ہے، ریلیپس پریونشن ماڈل۔ تین ہو گئی، اسٹیجز آف چینج ماڈل، اور اس میں ایک چینج ماڈل بھی ہے۔ چینج ماڈل یہی ہے کہ پہلے آپ نے وہ علاج کروانا نہیں پسند کرے گا، پھر آپ نے اس کو ترغیب دینا ہے، اس کو ایجوکیٹ کرنا ہے۔ جب وہ جیسے ہی وہ ایجوکیٹ ہو جائے گا، اس کے ذہن میں بات آئے گی، پھر وہ عمل کرنے کے لیے تیار ہوگا۔ یہ تھرڈ اسٹیپ ہے۔ 4 نمبر پر جو ہے نا، وہ عمل ہی کرے گا، وہی عمل کرے گا، ٹریٹمنٹ لے گا، چینجز بیہیویئر میں چینج لے کے آئے گا۔ تو یہ چینج ماڈل ہو گیا۔ پھر آپ نے ریلیپس کے بارے میں اپنے دیکھنا ہوگا، ریلیپس نہ ہو جائے۔ تو یہ 4 ماڈل ہے، میں نے پہلے ہی سے آپ کو ایکسپلین کیا۔ اب یہ سیلف ایکسپلینیٹری چیز ہی ہے، ہم ساتھ ساتھ چلیں گے۔ فرسٹ نمبر پر ہم ابھی آ رہے ہیں ایکولوجیکل ماڈل۔ تو ایکولوجیکل ماڈل جو ہے نا، ایکالوجی کا مطلب ہے is the branch of biology، یہ biology کا وہ برانچ ہے that deal with the relationship or organism to one another and to their physical environment۔ اس میں انسان
اس میں ایک جاندار اپنے درمیان میں اور جو ان کی جو ماحول ہے ان کے ساتھ کس طرح وہ ریلیشن شپ ہے ان کی، تو ایکولاجیکل ماڈل ہے. پہلے سے میں نے بتایا تھا کہ وہ باہر ماحول سے وہ سیکھ لیتا ہے، باہر ماحول میں وہ ایڈجسٹ ہو جاتا ہے. اٹ ایمفسائزز، یہ زور دیتا ہے ملٹیپل لیول آف انفلوئنس کہ مختلف ان کی ترجیحات ہے. اینڈ دا کور کنسیپٹ، اور کا بنیادی کنسیپٹ ہے دیٹ بیہیویئر بوتھ شیپ، کہ رویہ جو ہے نا یہ بن جاتی ہے اینڈ آر شیپڈ بائی دا سوشل ون، کہ یہ رویے میں جو تبدیلی ہے یہ باہر ماحول سے ہوتا ہے، معاشرے سے. اٹ ہائی لائٹس، یہ آگے کر لیتی ہے پیپلز انٹریکشن، لوگوں کی جو تعلقات ہے ود دیئر فزیکل، ان کی جو فزیکل ہے طبعی، اینڈ سوشیو کلچرل انوائرمنٹ، ان کا جو باہر معاشرے میں جو ثقافت ہے، ان کی جو ماحول ہے. Ecological model of health behavior recognize multiple level of influence on personal health including intrapersonal، ان کی درمیان بٹوین لوگوں کے درمیان انڈیویجول فیکٹر، جو کہ انٹراپرسنل کمیونیکیشن، جس طرح ہم کہتے ہیں کہ انسان کی جو اپنی ذہنیت ہوتی ہے which influence behavior، جس کا اثر ہوتا ہے رویے پر، such as knowledge، وہ سیکھ لیتا ہے نالج سے، ایٹیچیوڈ سے، عقائد سے، جو کہ بلیفس ہے، عقائد، اینڈ پرسنالٹی. واٹ از پرسنالٹی؟ اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ پرسنالٹی کیا ہے، دا وے آف تھنکنگ اینڈ بیہیونگ، دا وے آف پرسن، دا وے آف تھنکنگ، دا وے آف فیلنگ اینڈ بیہیونگ، دا وے آف تھنکنگ، فیلنگ اینڈ بیہیونگ از کالڈ پرسنالٹی. وہ کس طرح سوچتا ہے، وہ کس طرح بیہیو کرتا ہے، وہ کس طرح محسوس کرتا ہے، یہ سارے ماحول سے آپ سیکھ جاؤ گے. تو ماحول سے جو جب سیکھنا ہے، اس کا نام ہے ایکولاجیکل ماڈل. انٹرپرسنل فیکٹر، انسان کے درمیان بٹوین جو پرسن ہوتے ہیں، یہ کیا ہے؟ سچ از انٹریکشن ود ادر پیپل، لوگوں کے ساتھ مل کر رہنا، وچ کین پرووائڈ سوشل سپورٹ اور کریٹ بیریئرس، یا تو وہ آپ کو سپورٹ سہارا دے گا، یا بیریئرس، وہ ہرڈلس پیدا کریں گی ٹو انٹرپرسنل گروتھ، کہ آپ درمیان میں سے آپ گرو کر سکے گی، آپ کی رویہ گروتھ کر سکے گا، یا آپ کی جو اچھی تھنکنگ ہے، وہ آپ کی پرسنالٹی ہے، وہ آگے جائے گا یا پیچھے جائے گا. اچھے لوگوں کی وجہ سے آگے جائے گا، برے لوگوں کی وجہ سے وہ پیچھے جائے گا. اگر صحت مند لوگوں کے پاس آپ رہتے ہیں، ایجوکیٹڈ لوگوں کے پاس رہتے، تو آپ ایجوکیٹڈ ہی بنیں گے، آپ کی اپنی صحت کا خیال رکھو گے. اگر وہ نہیں ہے، باہر ماحول کا ہی اثر ہے، تو آپ بیمار ہو جاؤ گے. انسٹیٹیوشنل آرگنائزیشنل فیکٹر ہے، آپ کوئی انسٹیٹیوٹ ہے، مذہبی انسٹیٹیوٹ ہے، یا اسکول سسٹم ہے، یا کوئی آپ کو ریگولیشن ہے، پالیسیز ہے، اسلامی پالیسیز ہے، وہ آپ کے اوپر اثر انداز ہو سکتی ہے. مطلب اسلامی تعلیمات ہمیں یہ دیتے ہیں کہ آپ نے ہاتھ دھونا ہے خوراک سے پہلے، یہ اسلامی تعلیمات ہے. اس کا ہمارے اوپر بھی اثر ہوتا ہے، یہ ماحول کی بات ہے. لیکن اگر ہم ہینڈ واشنگ کریں گے پراپر، تو کیا ہو جائے گا؟ ہم مختلف انفیکشس ڈیزیز سے ہم محفوظ رہیں گے. تو یہ باہر انسٹیٹیوشنل آرگنائزیشن فیکٹر ہے. کمیونٹی فیکٹر ہے، سچ از فارمل اور انفارمل سوشل نارمس. فارمل ہے جو فارمل کا مطلب ہے آفیشلی ریکگنائزڈ، کہ اوپر آفیشلی جو دفتری طور پر، یا کوئی قانونی طور پر، یا مذہبی طور پر کوئی خاص بات ہو ان کی مذہب کی وجہ سے یا اسکول کی وجہ سے، جو فارمل ہے. یا انفارمل سوشل نارمز، یا آپ کی اپنے دوستوں کے ساتھ اور اپنے لوگوں کے ساتھ جو اچھی اقدار ہوتے ہیں، وہ آپ سیکھ جاتے ہیں. دیٹ ایگزسٹ امنگ انڈیویجول گروپس اور آرگنائزیشن کین لمٹس انہانس بیہیویئر چینجز. پبلک پالیسی، اگر اس کے لیے کوئی پالیسی بنی ہوئی ہے، ساری چیزوں کا یہی مقصد ہے. دوسری جو چیز ہے ہیلتھ بلیف ماڈل، یہ بھی ہے کہ صحت کو ہم کس طرح امپروو کریں گے. اس کے لیے ایک ماڈل ہے کہ ہیلتھ کے بارے میں آپ کا عقیدہ کیا ہے، آپ کا ڈیپ تھنکنگ کیا ہے، دل سے ہے، آپ اس کو کس طرح لیتے ہو، کہ آپ اس کو توجہ دیتے ہو یا نہیں دیتے ہو، اس کو آپ کے ذہن میں اس کے لیے کوئی بجٹ ہے، ذہن کے لیے اس کے لیے کوئی ٹائم ہے صحت کے لیے یا نہیں ہے. ہیلتھ بلیف ماڈل ایز اے ٹول، یہ ایک ایسا آلہ ہے دیٹ از یوز ٹو ٹرائی اور پریڈکٹ ہیلتھ بیہیویئر، جو کہ ٹرائی کرتا ہے یا وہ پیشن گوئی کرتا ہے اچھی صحت مندانہ رویوں کی. Health belief model provides a connection between the way a person sees his or her state of health، کہ یہ ایک کنیکشن پرووائڈ کر لیتی ہے کہ اگر ایک میل ہے یا فیمیل ہے، وہ اپنی اسٹیٹ آف ہیلتھ، اپنی صحت کو کس طرح وہ
سمجھتی ہے یا سمجھتا ہے اور ہیز ریسپانس ٹو ہیلتھ. اگر کوئی بیماری آ جائے یا اس کو علاج کے لیے اس کا کوئی ریسپانس ہے صحت کے لیے یا بیماری کے پیچھے ان کا کیا ریسپانس ہے. Health model was originally developed in 1950s by social psychologist جس کا نام ہے روزن اسٹراک اینڈ سیگل اینڈ اپڈیٹڈ ان 1980. تو ہیلتھ بلیف ماڈل انہوں لوگوں نے وہ کیا تھا اور 1980s میں اپڈیٹڈ بھی ہوا تھا. ہیلتھ بلیف ماڈل اس میں یہ ہے کہ آپ نے انسان کی ذہن کو، انسان کی عقیدہ کو، انسان کی رویوں میں اس طرح محنت کرنی ہے، اس کو ایسی انداز میں ایجوکیٹ کرنا ہے تاکہ وہ اچھی صحت کے لیے اچھی اقدامات لے سکے. اور جو کہ ہمارے بنیادی مقصد ہے اسی لیکچر کا، اسی میں یہ ہے کہ انڈیویجول پرسیپشن، کہ پہلے پرسیپشن سے کہ وہ کس طرح اس کو توجہ دیتا ہے یا نہیں، اس کو پرسیپشن اس کی ٹھیک ہے کہ وہ آیا میں بیمار ہوں یا نہیں ہوں، آیا وہ ٹریٹمنٹ لینا پسند کرتے ہیں یا نہیں، تو وہ کس طرح پرسیو کر لے گا. سسیپٹیبلٹی، اس میں حساسیت ہے کہ نہیں کہ یار میں بیمار ہوں. سیریسنس، پرسیو سیریس، آیا وہ اپنی سیریسنس کو وہ لے رہا ہے یا نہیں ہے، اپنی بیماری کے بارے میں اس کو ایجوکیشن ہے یا نہیں ہے، وہ اپنے آپ کو بیمار سمجھ رہا ہے یا نہیں. نمبر 1 موڈیفائنگ فیکٹر اس میں یہ ہے کہ ڈیموگرافک ویریبل، جس طرح ایج ہے، سیکس ہے، ریس ہے، ایتھنیسٹی. ایج یہ ہے کہ اکثر چھوٹے بچوں کو میں جو چھوٹے ایج والے ہیں اس کو اتنا پتہ نہیں ہوتا ہے صحت کے بارے میں. وہ اکثر گلیوں کوچوں میں کھیلتے ہیں، گندگی کے ساتھ ہاتھ لگاتے ہیں، تو ان کو اس طرح انفیکشن کے بارے میں ان کو وہ کیا ہوتا ہے اتنا پتہ ہی نہیں ہوتا. تو یہ ڈیموگرافک ویریبل ہے. سوشیو سائیکولوجیکل ویریبل، پرسنالٹی، آیا اس کی پرسنالٹی ٹھیک ہے یا نہیں ہے، وہ اس کا لیونگ وے آف تھنکنگ، فیلنگ، بیہیونگ اس طرح ٹھیک ہے نا. اگر وہ پرسنالٹی اس کی ٹھیک ہے پھر وہ تو صحت کے بارے میں اچھی سوچ رکھے گا. اگر پرسنالٹی اس کی کمزور ہے تو صحت کے بارے میں غلط سوچ رکھے گا. سوشل کلاس آیا اس کی جو دوست ہے وہ صحت کے اوپر اس کی وہ ہے نا یہ نہیں ہے، وہ ایجوکیٹڈ ہے نہیں ہے، اگر وہ نہیں ہے تو یہ بھی نہیں ہوگا. پیر دوست کو کہتے ہیں اینڈ ریفرنس گروپ پریشر، اور ان کا جو گروپ ہے یا اس کے بڑے ہیں، آیا ان کی طرف سے ان پر کوئی حیثیت کے بارے میں کوئی دباؤ ہے یا نہیں کہ آپ نے وہ صحت لینا ہے، ٹریٹمنٹ لینی ہے. پھر کیا ہوگا، پرسیوڈ تھریٹ آف ڈیزیز، اگر وہ پرسیو کر رہا ہے کہ نہیں، یا اگر وہ اس میں وہ نہیں ہے تو پھر کیا کرے گا. نیچے سے دیا ہے کیوز ٹو ایکشن. ماس میڈیا کے ذریعے آپ کمپین کا چلا سکتے ہو، پوسٹ کارڈ یا فزیشین یا ڈینٹسٹ کے ساتھ مشورہ، یا فیملی ممبر میں ہے یا کوئی فرینڈز ہے یا نیوز پیپر ہے یا میگزین آرٹیکل میں آپ نے پڑھا کہ یار صحت کے بارے میں آپ نے نالج سیکھی، آپ کو پتہ ہوا، آپ کو یہ ہوا، آپ کے یہ ہوا، آپ کو کے ساتھ نالج آ گیا، آپ نے ریسرچ دیکھا، تھریٹس دیکھا اخبار میں. پھر کیا ہوگا، لائکلیہوڈ آف ایکشن، پھر آپ ایکشن لوگی. پرسیوڈ بینیفٹس آف پریونٹیو ایکشنز مائنس، آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ میں اگر صحت لے رہا ہوں تو اس کی کتنی فوائد نکلیں گے، مائنس. پرسیوڈ بیریئر ٹو پریونٹیو ایکشنز، اور جو ان کے نقصانات ہیں یا جو ان کے ہرڈلز ہیں، ان کے ہرڈلز ہیں. مطلب آپ ٹریٹمنٹ لینا چاہتے ہو لیکن آپ کے پاس پیسے نہیں ہے، آپ کے پاس ایجوکیٹڈ لوگ نہیں ہے، لوگ کہتے ہیں یا آپ کا ذہن نہیں مان رہا ہے، تو آپ دیکھو گے کہ اگر میں ٹریٹمنٹ لوں گا تو اس کی کتنی فوائد نکلیں گے. اگر وہ فوائد آپ کے اوپر حاوی ہو گئے، آپ کے ذہن کے اوپر، تو آپ ٹریٹمنٹ لو گے. اور اگر ہرڈلز حاوی ہو گئی، پیسے نہیں ہے، کوئی لوگ نہیں، ایجوکیٹڈ لوگ نہیں ہے، تو پھر آپ کیا ہو جاؤ گے، آپ ٹریٹمنٹ نہیں لو گی. اس کا مطلب یہ ہے لائکلیہوڈ آف ٹریکنگ ریکمینڈیڈ پریونٹیو ہیلتھ ایکشنز. یہ ہیلتھ بلیف ماڈلز کا ہے. پرسیو سسیپٹیبلٹی کہ وہ کس طرح اپنے آپ کو حساسیت محسوس کرتا ہے یا نہیں. پرسیوڈ سیریسنس کہ وہ سیریس لے رہا ہے یا نہیں. پرسیو تھریٹ کہ آیا اس کو تھریٹ یہ محسوس ہوتا ہے یا نہیں کہ میں اگر وہ صحت میں علاج نہ کروں وقت پہ مجھے کس طرح ہو سکتا ہے، انفیکشن بڑھ جا سکتی ہے تو نہیں. یہ سارے کمپوننٹس ہیں ہیلتھ بلیف ماڈل کے. موڈیفائنگ فیکٹر یہ ہے کہ ایج کے بارے میں نے آپ کو بتایا کہ ٹوڈلرز ورسز ایڈولسنٹ. ٹوڈلرز وہ ہے کہ 35 to 5 ایئرس ہے. ایڈولسنٹ اس کے 7 سے لے کر 12 تک کی جو عمر ہے وہ تھوڑے سے ایجوکیٹڈ ہوتے ہیں، گندگی میں وہ اتنا نہیں کھیلتے بنسبت ٹوڈلرز کی. ان کی عمر بھی چھوٹی ہوتی ہے
اور ان کے پاس ایجوکیشن بھی نہیں ہوتے. تو ماڈیفائنگ فیکٹر یہ بھی ہے. فیملی، اگر فیملی ایجوکیٹڈ ہے یا نہیں، پیئر اس کے دوست ٹھیک ہیں یا نہیں. سوشو سائیکولوجک ویریبل، سوشل گروپ میں انکریج اور موٹیویٹ ادر پریونٹیو بیہیویئرز. آپ گروپ، ایک دوست آپ کے دوست ہے یا گروپ سے آپ کو وہ اچھی روی پہ مجبور کر سکتا ہے. آپ کو غلط دوست آپ کو غلط روی پہ مجبور کر سکتا ہے. اسٹرکچر ویریبل نالج ہے. پرائر کنٹیکٹ ود ڈیزیز انفلوئنس ہیلتھ اینڈ ٹریٹمنٹ بیہیویئر. اگر کوئی آپ پہلے سے آپ کی اس کی کنٹیکٹ میں آ گئے ہو، پہلے سے آپ کو اس کے ساتھ مانوس ہو اس بیماری کے ساتھ، تو یہ بھی ایک بات ہو سکتی ہے. کیوز ٹو ایکشن، آپ وہ چیز، کیوز کا مطلب ہے کیوز ٹو ایکشن، وہ چیز جو آپ کو مجبور کرتا ہے علاج لینے پہ. وہ کون سی ہے؟ انٹرنل بھی ہے، ایکسٹرنل بھی ہے. انٹرنل یہ ہے کہ فٹیگ ہے، آپ انیزینس، تھکاوٹ محسوس کرتے ہو. انکمفرٹیبل، آپ انیزینس محسوس کرتے ہو، یا تھاٹ آپ بدل رہے ہو یا آپ کی ذہن میں وہ تھاٹس آ رہے ہیں کہ یار یہ بندہ بیمار ہوا تھا، اگر میں بیمار ہوا اگر میں نے ٹریٹمنٹ نہیں لیا تو میں بھی اس کی طرح ہو سکتا ہوں. تو یہ آپ اندر سے مجبور ہو سکتے ہیں. باہر سے کیا ہے؟ ایکسٹرنل کیوز اور ماس میڈیا، کوئی میڈیا کے ذریعے سے، ٹی وی کے ذریعے سے، اخبار کے ذریعے سے ایڈوائس فرام ادر، ہے کسی نے آپ کو مشورہ دیا کہ چلو علاج لے لو. یہ بھی فیکٹرز ہیں. لائکلیہوڈ آف ایکشن، یہ تو ابھی ہمیں ہو گئی کہ آپ نے کس طرح کام کرنی ہے. بیہیویئرس کون سی ہے؟ مینٹین ویٹ کی ہے، ڈائٹ کے اوپر آپ نے توجہ دے، لائف سٹائل کو چینج کرو. امپلیکیشن آف ہیلتھ بلیف ماڈل، یہ بھی اسی طرح ہے. امپلیکیشن آف ہیلتھ بلیف ماڈل کنٹینیو. ہیلتھ پروموٹنگ بیہیویئرس کیا ہے؟ کمٹمنٹ. اپنے کمٹمنٹ کیا ہے؟ اپنی ڈیوٹی کو اچھی طرح نبھاؤ. ابھی آپ کی یہ ڈیوٹی ہے کہ آپ نے علاج لینا ہے، تو کیا کرو؟ وہ جو ڈیوٹی آپ کو دی گئی، آپ کو ٹریٹمنٹ دیا گیا، آپ کو میڈیسن دی گئی، اس کو صحیح طریقے سے پورا کرو. آپ کو ایجوکیشن مل گئی کہ آپ نے یہ کام کرنے ہے یا نہیں کرنا ہے. آپ نے گیم کھیلنی ہے، اپنے دوائی لینے ہیں، اپنے ریفریشمنٹ کرنی ہے تاکہ آپ کی صحت کے اوپر اچھی اثر انداز ہوگی. اپنے سگریٹ والوں کے پاس نہیں بیٹھنا ہے. فار ایگزامپل اگر کسی کو سگریٹ اسموکر ہے تو یہ بھی ایک بات ہے. کمٹمنٹ کرو. پرمپٹس کا مطلب ہے پیپل ہیو ٹو ریمبر ٹو پرفارم دا ڈیزائرڈ ایکشن. پیپل ٹو ہیو ٹو ریمبر، ان کو یہ ذہن میں یاد رکھنی چاہیے. ٹو پرفارم ڈیزائر، کہ میں نے یہ کام کرنا ہے. نارم سوشل گائیڈ لائن فار بیہیویئر، اگر نامس کے اپنے آپ کو کوئی توجہ یا کوئی اقدار دے دو، قیمت دے دو اس کو کہ یار میں اچھی کیا انسٹیٹیوشن سے یا کسی سے پوچھو اچھی ادارے سے کہ وہ اس نے اس عادت کے لیے کتنی قدر و قیمت ہوتی ہے. اس اچھی عادتوں کی، مطلب اچھی صحت کے لیے کون سی چیز اچھی ہوتی ہے، کون سی عادت اچھی ہوتی ہیں. انسینٹیوز، اگر کوئی اس طرح ہے کہ بالکل وہ نہیں لے رہا ہے ٹریٹمنٹ، تو آپ ان کو پیسے بھی دے سکتے ہیں، یا ان کو اگر کوئی صحت کے بارے میں وہ اچھی سی کارگزاری آتی ہے ان کی، تو آپ ان کو ایک انعام بھی دے دو تاکہ وہ انعام میں آ کے وہ صحت لے لے. انسینٹیوز کا مطلب یہ ہے یا پیسے دے دو، یا کوئی انعام دے دو، کوئی سرٹیفکیٹس دے دو. پرٹیکولرلی یوزفل وین موٹیویشن ٹو انگیج ان ایکشن از لو، اگر موٹیویشن کم ہو تو پھر یہ کرو. نرسنگ میجر فار پروموٹنگ، یہ نرسنگ کا کیا کام ہے؟ ریسپیکٹر ان کو سمجھانی چاہیے، مطلب پیشنٹ کو ہازارڈس کے بارے میں سمجھانا چاہیے. اور اگر یہ کرو کہ اگر آپ نے یہ ختم کیا، سیسیشن کا مطلب ہے اگر آپ نے یہ ختم کیا سگریٹ نوشی، تو یہ ہو سکتا ہے اگر نہیں کیا تو آپ کو یہ اثر انداز ہو سکتے ہیں. تو یہ بھی ان کو سمجھانی ہے. ابھی جو ماڈل ہے ریلیپس پریونشن ماڈل، ریلیپس پریونشن ماڈل کا ایک ہی مقصد ہے کہ ایسا نہ ہو کہ وہ بیماری واپس نہ ہو جائے آپ کو، یا وہ خراب عادت واپس نہ آ جائے آپ کے ذہن میں. تو وہ ریلیپس کو بچانے کے جو ماڈل ہے اس کا نام ہے ریلیپس پریونشن ماڈل. ریلیپس پریونشن از اے کوگنیٹو بیہیویئرل اپروچ. یہ انسان کی ذہنی اور رویے میں وہ ایک اپروچ ہے جو ٹو ریلیپس with the goal and preventing high risk situation such as substance abuse، کہ وہ غلط سبسٹانس کی، غلط چیزوں کی، نشہ آور چیزوں کی ابیوز نہ کرے. obsessive compulsive behavior جو ہے نا، اگر کوئی سائیکاٹرک پیشنٹ ہے اس کو جو بار بار ایک کام کو وہ بار بار کر رہے ہیں تو اس کا نام ہے obsessive compulsive behavior. وہ اسی سے ٹھیک ہوا ہے یا ٹھیک ہوئی ہے، ایسا نہ ہو کہ واپس اس کو وہ ہو جائے. تو ریلیپس کو بچانے کے لیے اس کا ماڈل ہے ریلیپس پریونشن ماڈل ہے. سیکشول افینڈنگ ہے، اگر کوئی سیکشول ہراسمنٹ میں انوالو ہے، یا اوبیسٹی ہے،
موٹاپے کا وہ شکار ہے، ڈپریشن کا ہے، اس کے لیے آپ نے علاج کیا تو ایسا نہ ہو کہ وہ واپس پیچھے کی طرف جائے، اس کے لیے ایک ماڈل ہے. دس ماڈل پرووائڈز پروگرام participants with coping skills some of the key concepts. وہ اس کے بارے میں آپ کو ٹریننگ دے گا، اسکلز آپ کو سکھائیں گے. کوگنیٹو ریفریمنگ، آپ کی ذہن کو ری فریم واپس شیپ دے گا. لائف اسٹائل ریبیلنگ سے آپ کی جو لائف اسٹائل خراب ہوئی ہے اس کو واپس بیلنس کی طرف لے کے آئے گا، توازن کی طرف لے کے آنے کی کوشش کرے گا. یہ جو ریلیپس پریونشن پروگرام ہے اس کے لیے اوپر جو آپ نے دیکھا رائٹ سائڈ پہ چیلنج نیگیٹو تھاٹس اینڈ انفلوئنس، آپ کے لیے ایک چیلنج ہے کہ نیگیٹو تھاٹس آ گئی ہے یا کوئی ادر چیزیں آ گئی ہے، ابنارملٹی آئیڈیاز فار ہابیز اینڈ ایکٹیویٹیز. تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس بندے کی ہابیز مشاغل کیا ہے، وہ کیا کام کرتا ہے. اسٹڈیز ٹو کوپ ود ایموشنز، ان کے جذبات کس طرح ہے، اگر خراب ہے تو اس کو کس طرح آپ کو سالو کرنا ہوگا. ڈیلنگ وتھ بورڈم، بوریت اس کو ہو رہی ہے تو وہ کس طرح بوریت سے نکلے گا. پیر سپورٹ، اگر کوئی اس کو دوستوں کی ضرورت ہے تو اس کو دوست سے وہ سپورٹ لینے کی آپ کو لینا ہوگا. یا شیئرڈ ایکسپیرینس چیلنج نیگیٹو تھاٹس، اگر ذہن میں نیگیٹو تھاٹس آ رہے ہیں آپ اس کو کس طرح کوپ کرو گے، برداشت کرو گے، اس کا مقابلہ کس طرح کرو گے. امپروو کمیونیکیشن اسکل، اپنے کمیونیکیشن اسکلس کا وہ کس طرح انکریز کرنے کی. ریلیکسیشن اسٹریس مینجمنٹ ٹیکنیک، اگر وہ اسٹریس میں ہم کس طرح ریڈیوس کریں گے. ڈیولپ پازیٹیو سیلف امیج، یا کوئی اس کا پازیٹیو امیج کہ میں کون ہوں، وہ کس طرح میرا کوئی حیثیت ہے، میرے حیثیت بھی ہے، میں ایک آدمی ہوں، میں بہت کچھ کر سکتا ہوں. اس طرح آپ ان کے ذہن میں کس طرح لے کے آؤ گے. آئیڈینٹیفائی ٹریگرز ٹو ڈرنکنگ، اور یہ جو ڈرنکنگ میں وہ انوالو ہے یا کوئی نشے میں انوالو ہے، جو ریلیپس کو بچانے کے لیے آپ ان سب چیزوں پہ آپ نے کام کرنا ہوگا. اور ریلیپس پریونشن پروگرام یہ ہر ہفتے میں ایک سیشن ہوگا، 8 سے 10 ہفتے یہ چلے گا، پر 2 مہینے سے زیادہ. ڈے کو فکس کرنا ہوگا، ٹائم اور پلیس کو ود دا کی ورکر، ان کے سب چیزوں کے بارے میں آپ نے کو بتانا ہوگا. ٹرانس تھیوریٹیکل ماڈل، اسی ٹرانس تھیوریٹیکل ماڈل کا مقصد یہی ہے کہ آپ نے پیشنٹ کو کس طرح سمجھانا ہے. پہلے سٹیپ میں تو یہ ہوگا کہ وہ بالکل علاج کے فیور میں نہیں ہوگا، وہ علاج کو وہ اپنے بیہیویئر کو چینج کرنے کی موڈ میں نہیں ہوگا. جب آپ اس کو ترغیب دو گی، اس کو ایجوکیٹ کرو گی، تو دوسری سٹیپ میں وہ کنٹمپلیشن کے سٹیج پہ آئے گا. کنٹمپلیشن کے سٹیج میں ہوگا کہ وہ بالکل ریڈی ہوگا کہ یار میں نے علاج کروانی ہے. ڈٹرمینیشن، وہ سوچے گا کہ میں ایکشن لے لوں یا نہیں لے لوں گا. پھر 5 سٹیپ، جو چوتھی سٹیپ ہے، وہ ایکشن ہی لے گا. پھر آپ نے یہی کرنا ہوگا، آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے ریلیپس کے پیچھے آپ نے بھاگنا ہوگا کہ ایسا نہ ہو کہ واپس وہ پیچھے کی طرف نہ چلا جائے. اگر وہ پیچھے کی طرف نہیں چلا تو وہ مینٹیننس کی طرف جائے گا، اس کا صحت مینٹین ہوگا، وہ پروموشن ہی کی طرف چلے گا. تو یہ میں نے آپ کو سمجھانا. ٹرانس تھیوریٹیکل ماڈل کا مقصد یہ ہے کہ پہلے سے سوچنا. پرو کنٹمپلیشن کا مطلب ہے پہلے سے سوچنا. The state of change model is also called the trans-theoretical model. ایک چینج ماڈل ہے. proposes that people are ready to adopt healthful behavior، کہ وہ بالکل ریڈی ہو جائے کہ میں صحت مندانہ رویے کو اڈاپٹ کروں. and includes 5 stages of change، اس میں 5 سٹیجز ہے. پری کنٹمپلیشن یہ ہے کہ بالکل وہ علاج کرنے کی، اپنی رویے کو چینج کرنے کے موڈ میں نہیں ہوگا. انڈیویجول ہیز نو انٹینشن، اس کا کوئی ارادہ نہیں ہوگا ٹو چینج بیہیویئر کو، اپنے رویے کو چینج کر سکے. ان دا نیئر فیوچر آفٹر کنسرٹ از ود ان دا نیکسٹ 6 months، وہ 6 مہینوں تک وہ نہیں اب ایگری ہوگا. کنٹمپلیشن کا مطلب ہے کہ وہ تھوڑا سا سوچے گا. انڈیویجول از اویئر آف پرابلم، اس کو پتہ چلا پرابلم کا. اینڈ از کنسائڈرنگ میکنگ اے چینج سم ٹائم سون، کہ میں بالکل کسی ٹائم بھی میں تبدیلی کی طرف جا سکتا ہوں ود ان نیکسٹ 6 months. پریپریشن کا وہ ہوگا کہ انڈیویجول انٹینڈ ٹو ٹیک ایکشن، وہ ایکشن لینے کے لیے وہ تیار ہو جائے گا ان دا نیکسٹ منتھ. اینڈ میں بی ڈوئنگ اسمال تھنگس ٹو سیٹ اپ فار دیئر انوائرمنٹ ٹو میک چینج ایزیئر، کہ میں تبدیلی کی طرف وہ ایکشن لینے کے لیے اسٹرگل کرے گا. ایکشن، انڈیویجول از ایکٹیولی موڈیفائنگ دیر بیہیویئر، وہ اپنی بالکل ایکٹیولی انوالو ہو جائے گا، خود بہت انوالو ہو جائے گا، فزیکلی بھی انوالو ہو جائے گا. اینڈ دیئر بیہیویئر، اپنے
رویے کو تبدیل کرے گا، ایکسپیرینس سے شروع کرے گا، انوائرمنٹ آرڈر ٹو چینج، چینج کے لیے ہو جائے گا، مینٹیننس انڈیویجول کنٹینیوز ٹو ایکٹ، وہ بالکل اپنا محنت جاری رکھے گا، اینڈ میک ایفرٹس ٹو پریونٹ ریلیپس، اور ریلیپس سے بچنے کے لیے وہ ایفرٹس ہی کر دے گا۔ تھیوری آف پلانڈ بیہیویئر، اسی تھیوری کا کیا مقصد ہے؟ تھیوری آف پلانڈ بیہیویئر، یہ بھی نام سے ظاہر ہے، ان سائیکالوجی دا تھیوری آف پلانڈ بیہیویئر ابریویٹڈ ٹی بی پی ایز اے تھیوری دیٹ لنکس بلیفس اینڈ بیہیویئر، تاکہ آپ کے ذہن میں ایسی تبدیلی کو لائے کہ اپنے ذہن میں ایسی تبدیلی کو لانا کہ باہر سے ہو یا اندر سے سوچنا ہو، تاکہ اینڈ بیہیویئر کہ تاکہ آپ کی ذہن بھی چینج ہو جائے اور آپ کا رویہ باہر سے جو آپ ایکسپریشن دے رہے ہو، ریئیکشن دے رہے ہو، وہ بھی چینج ہو سکے۔ The concept was proposed by Isaac Azen. The theory of reasoned action or theory of learned behavior predicts a person's health behavior by their attitude toward performing a behavior. Subject's norm are result of social and environmental surrounding and person perceived control over the behavior، تاکہ وہ سوچے گا کہ میں اپنے رویوں پر کنٹرول کر سکتا ہوں یا نہیں، وہ اپنے سوشل سے باہر سے بھی وہ سوچے گا یا ماحول سے وہ اثر لے گا۔ جنرلی پازیٹیو ایٹیٹیوڈ اینڈ پازیٹیو سبجیکٹ نارم ریزلٹ ان گریٹر پرسیوڈ کنٹرول آف اینڈ گورننگ چینج آف بیہیویئر، تاکہ وہ اپنے رویوں کو وہ تبدیل کر سکے۔ سوشل کاگنیٹیو تھیوری SCT focuses on how people learn from individual experience، کہ وہ کس طرح تجربوں سے سیکھ سکتا ہے۔ The action of others، یا دوسروں کو دیکھے گا، and their interaction with their environment، وہ ماحول سے کس طرح انٹریکٹ کر لے گا۔ It can be applied in different setting and population، وہ مختلف جگہوں پہ اپلائی ہو سکتا ہے۔ Key components of social cognitive theory related to individual behavior change include incentives، آپ انسان کے ذہن میں وہ ان کی کاگنیشن کو کس طرح چینج کر، آپ ان کی سوچ کو کس طرح بدل سکتے ہو۔ کاگنیٹو کا مطلب ہے سوچ، سوشل کا مطلب معاشرے میں انسان کی سوچ۔ انسینٹیوز، اب ان کو انعام دے دو یا کوئی سرٹیفکیٹس دے دو، بلیو دیٹ ان انڈیویجول ہیز کنٹرول اوور اینڈ از ایبل ٹو امپلیمنٹ اے بیہیویئر، انسینٹیو دے دو تو کوئی انعام دے دو، وہ اپنے بیہیویئر کو چینج کر دے گا۔ بیہیویئر کیپیبلٹی، انڈرسٹینڈنگ اینڈ ہیونگ دا اسکل ٹو پرفارم اے بیہیویئر، وہ رویوں کو پرفارم کرنے کے لیے ان کے ساتھ اسکل ہونا چاہیے۔ ایکسپیکٹیشن، ڈٹرمننگ دا آؤٹ کمز، وہ آؤٹ کم کو دیکھے گا، یار اگر میں یہ علاج لے لو تو مجھے بہت فائدہ ہوگا، میں بیماریوں سے بچ جاؤں گا، میں یہ ہوں گا، مجھے یہ ملے گا، مجھے وہ ملے گا، تو یہ اس کے ایکسپیکٹیشن اگر ہو تو اس کی بیہیویئر آپ چینج کر سکتے ہیں۔ سیلف کنٹرول، آپ اس کی اپنے آپ کے اوپر اس کا وہ کنٹرول ہے یا نہیں ہے۔ ریگولیٹنگ اینڈ مانیٹرنگ انڈیویجول بیہیویئر، آبزرویشنل لرننگ، واچنگ، لوگوں کو دیکھے گا، اینڈ آبزرونگ آؤٹ کم آف ادر پرفارمنگ ڈیزائر بیہیویئر، دوسروں کو دیکھے گا کہ وہ کس طرح یہ کام کرتا ہے۔ ری انفورسمنٹ، پروموٹنگ انسینٹیوز اینڈ پنشمنٹ، یا ان کو ری انفورسمنٹ، پازیٹیو ری انفورسمنٹ ہے یہ نیگیٹو، اگر اچھا کام وہ کر رہا ہے تو اس کو انعام دے دو، انسینٹیو، اگر برا کام میں وہ انوالو ہے تو اس کو سزا دے دو، تو دونوں طریقے سے دونوں کام اس کے فائدے میں ہے۔ بیہیویئر، انوائرمنٹل فیکٹرز، اور انسان کی بیہیویئر باہر ماحول سے وہ سیکھ سکتا ہے، غلط بھی ہو جا سکتی ہے یا اور ٹھیک بھی ہو جا سکتی ہے، تو ماحول کے اوپر اس کا بھی ماحول کا بیہیویئر کے اوپر، روی کے اوپر بہت اثرات بھی ہے۔ پرسنل فیکٹرز ہے، کاگنیٹیو، ان کی ذہنی لیول سے وہ ٹھیک ہے نہیں ہے۔ افیکٹو کا مطلب ہے ریلیٹنگ ٹو موڈ، اس کی موڈ کیسی ہے، فیلنگ کیسی ہے، ان کی سوچنے کا انداز، اینڈ ایٹیٹیوڈ، ان کی چھوٹی موٹی وہ کام کس طرح ہے، افیکٹو اس کا۔ اینڈ بایولوجیکل ایونٹس، بایولوجیکلی وہ کس طرح ہے۔ اسٹریٹجیز فار ٹو فیسیلیٹیٹ ڈائٹری چینج، ایک غذا کا بہت اہم کردار ہوتا ہے انسان کی صحت پہ۔ آج کل جتنے بھی مسائل ہیں تو اچھی غذائیت سے احتراز کی وجہ سے، کہ ہم اچھی غذا نہیں لینا چاہتے، بار بار ایک چیز کو کھاتے، بار بار چائے کو بھی، ان چیزوں کو اس میں ہم انگیج ہیں، تو اس کی وجہ سے ہمارے جسم کے اوپر بہت خطرناک اثرات ہو رہی ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ اچھی سی غذائیت، تو اچھی سی غذائیت کو لینے کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ اسٹریٹجیز ٹو فیسیلیٹیٹ ڈائٹری چینج،
dietary handouts explaining how to reduce dietary fat, salt, sugar. کہ آپ نے ایک گائیڈ لائن لینا ہوگا کہ میں نے فیٹس کتنی وہ لینی ہے، سالٹس کتنی نارمل رینج ہوتی ہے، شوگر کی کتنی نارمل رینج ہوتی ہے. تو بالکل آپ نے یہ نارمل رینج میں رکھنا ہوگا. نیوٹرینٹس رچ فوڈ کنزیومر ایجوکیشن پروگرام، کہ ایسی پروگرام آپ نے اٹینڈ کرنا ہوگا تاکہ نیوٹرن رچ فوڈس کہ وہ کم خوراک میں آپ کو زیادہ نیوٹرنس مل سکے. انڈیویجول رسک ٹو بینیفٹس اسسمنٹ، کلائنٹ سینٹرڈ اپروچ کے کلائنٹ کے اوپر آپ نے کام کرنا ہوگا. گڈ نالج فوڈ ایکسیسیبلٹی کی خوراک کس طرح اویلیبل ہو سکتا ہے یا نہیں. کلچر اسپیسیفک اسپیکٹ آف پین ایکسپیرینس. ابھی ہم پین کے بارے میں پڑھیں گے. پین کیا ہے؟ ایک سمٹمز ہے. پین ایک سمٹم ہے جو کہ پیشنٹ بتا رہا ہوتا ہے کہ مجھے اتنا پین ہے، مجھے اتنا پین ہو رہا ہے. تو اس کی کیٹیگریز ہے. جس کے لیے ہم نے ایک اسکیل بنائی ہوا ہے، اس کا نام ہے نیومیرک پین اسکیل. نمبر اس کے اوپر ہوتے ہیں. تو نیومیرک پین اسکیل کا مطلب یہ ہے کہ کیا نام کہ 1 سے لے کر 10 تک ہم ان کو ریڈنگ دیتے ہیں. ہم پیشنٹ سے پوچھتے ہیں کہ چلو آپ بتاؤ آپ کو اس میں کتنی ڈگری کا پین ہو رہا ہے. اگر وہ کہے کہ اگر وہ 3 پہ ہاتھ رکھے تو یہ ہم یا 4 پہ رکھے یا 1 پہ رکھے تو ہمیں پتہ ہو جاتا ہے کہ یہ مائلڈ پین ہو رہا ہے. اگر یہ 5 پہ رکھی یا 6 پہ رکھی تو ہمیں پتہ ہوگا کہ یہ ماڈریٹ پین کی بات کر رہا ہے. اگر وہ 7 اور 7 سے اوپر ریڈنگ پہ ہاتھ رکھی تو ہمیں پتہ ہوگا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، یہ اس کو سیویئر فین ہو رہا ہے. اور یہ فیشیل اسکیل سے ہے کہ اکثر آئی سی یوز میں آپ نے دیکھا ہوگا فلو شیٹ کے اوپر کہ اگر یہ فیشیل اسٹرکچر سے آپ کو پتہ چلا ہے کہ 0 پہ دیکھو وہ ہنس رہا ہے، 2 پہ تھوڑا سا کنفیوز ہے، 4 پہ وہ انایزینس فیل کرتا ہے، 6 پہ جو ہے نا بالکل وہ انکنوینئنس فیل کر رہا ہے، اور 8 اور 10 پہ جو ہے نا وہ رو رہا ہے، پیشنٹ رو رہا ہے. تو ورسٹ پین ہوتا ہے اس کو. پین رسپانس اینڈ کلچر. کچھ ثقافتوں میں وہ پین کو کس طرح رسپانس دے رہا ہے. کچھ علاقوں میں کچھ ہم جب وہ کیمیو میں تھے نا وہ تو ہمیں پڑھا رہی تھی کہ پین رسپانس کچھ علاقوں میں اس طرح ہے نا، کچھ ملکوں میں اگر کسی کو پین ہوتا ہو تو وہ کیا کرتے ہیں، وہ ہنستی ہے. وہ لوگ یہاں پر کسی کو اگر پین ہو تو وہ روتے ہیں اور اس علاقے میں وہ ہنستے ہیں. تو اپنی ہر ایک ثقافت کے اپنے رواج ہوتی ہے. Culturally based responses to pain are often divided into 2 categories. 2 قسم کے رسپانس ہے، ایک سٹوئک ہے، ایک ایموٹیو ہے. سٹوئک میں یہ ہے کہ بالکل وہ برداشت کرتے ہیں، جس طرح ہمارے ایشیا میں ہے کہ لوگ بالکل پین کو برداشت کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور جو امریکن ہوتے ہیں نا، ایموٹیو ہے، وہ بالکل تھوڑی سی پین ہوتے ہیں وہ روتے ہیں، چیختے ہیں، وہ بیان کرتے ہیں. تو آپ نے دیکھا بھی ہوگا کہ اپنے کولیگس میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ بہت سا پین ہوتے ہیں، وہ بہت زیادہ بیمار بھی ہوتے ہیں لیکن وہ اتنا وہ رولا نہیں ڈالتے. وہ اسٹوئک وہ لوگ ہوتے ہیں. اور کچھ لوگ تھوڑا سا وہ پین ہو جاتی ہے تو بالکل وہ ایموشنلی ہو جاتی ہے، روتے ہیں، وہ رولا ڈالتا ہے تو ایموٹیو سٹیج میں چلی جاتی ہے. ابھی ہم دیکھتے ہیں اسٹوئک پیشنٹ اور لیکس ایکسپریسیو، بہت کم ایکسپریشن شو کرتے ہیں. اب دیئر پین کے بارے میں انٹینڈ ٹو گرین اینڈ بیئر ایٹ اور برداشت کرتے ہیں. دے ٹینڈ ٹو withdraw socially. ایموٹیو پیشنٹ آر مور لائکلی ٹو وربلائز، وہ بالکل وربلائز کرتے ہیں، بیان کرتے ہیں دیئر ایکسپریشن آف پین. پریپر ٹو ہیو پیپل اراؤنڈ، وہ پسند کرتے ہیں کہ میرے ارد گرد لوگ جمع ہو جائیں. اینڈ ایکسپیکٹ ادر ٹو ریئیکٹ ٹو دیئر پین، تاکہ لوگ میرے ساتھ اس درد میں شریک ہو سکے. سو ایز ٹو ویلیڈیٹ دیئر ڈسکمفرٹ، وہ بار بار اس کو بیان کرتے ہیں. We can make a broad generalization that expressive patient often come from Hispanic، وہ اسپہانی لوگ ہوتے ہیں، مڈل ایسٹرن وسطی مشرقی وسطی کے لوگ جو ہوتے ہیں بیک گراؤنڈز. while stoic patient are often come from northern Europe، جو کہ شمالی یورپ والے اور ایشین بیک گراؤنڈ ایشیا والے بہت وہ برداشت کرتے ہیں. امریکن کلچر اینڈ پین. امریکہ میں کس طرح ہے؟ امریکن کلچر جنریشن آف چلڈرن اسپیشلی بوائز would crying like babies، بہت زیادہ روتے ہیں. and such culture children health fretted or constantly even a sneeze and can be seen. اگر اس کو کوئی وہاں سے کوئی اگر وہ چینک بھی ہو جائے کسی کو تو وہ کہتے ہیں کہ یہ بیمار ہے، بار بار بیان کرتے ہیں. تو وہ کس طرح ہے کہ وہ ایکسپریسیو لوگ ہوتے ہیں، جس طرح ایموٹیو لوگ ہیں، اسٹوئک نہیں ہے. ایشین میں کیا ہے؟ ایشین
Asian culture and stoicism. Patient from Asian culture may often ایشیا کے جو لوگ ہیں نا ایگزمپلیفائی اسٹوئسزم. وہ کیا ہوتے ہیں؟ اسٹوئسزم کہتے ہیں، وہ برداشت کرتے ہیں اوپر جو گزرا. اینڈ ریلیٹ ڈائریکٹلی ٹو اسٹرانگ کلچر ویلیوز، ان کی جو ثقافت کی اقدار ہوتے ہیں وہ اس کے اوپر کام کرتے ہیں. اباؤٹ سیلف کنڈکٹ بیہیونگ ان اے ڈگنیفائڈ مینر، وہ اچھی رویے کے ساتھ وہ اور بیہیو کرتا ہے، رویہ شو کرتا ہے. از کنسائڈ ویری امپورٹنٹ، اس کے لیے بہت برداشت کرنا، اچھی طریقے سے پیش آنا، رولا نہ ڈالنا اس کے لیے بہت اہم ہوتا ہے. اینڈ اے پرسن ہو از ایزرٹیو اور کمپلینٹ اوپنلی از کنسائڈ ٹو ہیو پور سوشل اسکلز. اور وہ کہتے ہیں کہ وہ جو لوگ وہ چیختے ہیں، وہ کہتے ہیں وہ بہت وہ یہ سمجھتے ہیں ایشیا والے لوگ جی، وہ جو لوگ چیختے ہیں برداشت نہیں کرتے ہیں وہ بہت کمزور محسوس ہو جاتے ہیں ایشین میں. پوٹنگ پین انٹو ورڈز، پین کے بارے میں کچھ وہ ہے. پین کے کچھ لوگ کہتے ہیں شارپ پین ہوتا ہے، بہت نقدار. کہاں پہ کہتے ہیں کہ تھروبنگ پین ہے، اسٹریبنگ ہے جو کہ بار بار اس طرح چوب جاتی ہے نا، جب کانٹا چوب جاتی ہے اس طرح وہ تھروبنگ اور اسٹروبنگ والا پین ہوتا ہے. آر ایکنگ میک سینس آف موسٹ پیپل ان دا یونائٹیڈ اسٹیٹ بٹ ان مینی ٹرائبل کلچر. لیکن قبائلی ثقافتوں میں ویری ڈفرنٹ ورڈز آر یوز ڈسکرائب پین. پین کے لیے بہت سے مختلف الفاظ ہیں. کلینیشن مائٹ بی فوزلڈ، وہ بہت حیران ہو جاتے ہیں بائی پیشنٹ ایکسپلیننگ دیئر پین ان ٹرم آف نیچرل سمبل. وہ بہت حیران ہو جاتے ہیں کہ لوگ کس طرح اپنی درد کو وہ بیان کرتے ہیں لائٹننگ کی انداز میں. وہ کوئی کرتے ہیں، کوئی کہتے ہیں کہ ٹریز ود ڈیپ اسپریڈنگ روٹ کے بارے میں، کوئی کہتے ہیں کہ اسپائڈر ویب کا وہ نشان جس طرح وہ بناتے ہیں، اور اسٹون آف ڈرمز اس طرح. اینڈ کلچر ویئر دا ایول اسپرٹ آر بلیو، کچھ ثقافت اس طرح ہوتے ہیں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ گناہگار ہیں تو آپ بیمار ہو جاؤ گی، اگر آپ نیک ہیں تو آپ بیمار نہ ہوگی. تو وہ کہتے ہیں کہ ان کلچر ویئر ایول اسپرٹ آر بلیو ٹو کاز النس، وہ کہتے ہیں کہ اگر غلط کام آپ کریں تو بیمار آپ ہو جاؤ گی، پین آئے گا آپ کو، خدا آپ کو بیمار کرے گا، درد وہ دے گا. پیشنٹ میں ٹاک اباؤٹ دیئر سفرنگ از پنشمنٹ. اگر اسی پیشنٹ سے آپ پوچھیں تو کیا ہو رہا ہے آپ کو، وہ کہیں گے کہ مجھے سزا دی جا رہی ہے، اللہ کی طرف سے سزا مل رہی ہے کیونکہ میں گناہگار ہوں. تو ان کا کچھ لوگوں کا یہی کنسپٹ ہے. ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ درد کا علاج کس طرح لوگ کرتے ہیں. اکثر لوگ خاص طور پر چائنیز جو لوگ تھے وہ کس طرح وہ کرتے ہیں، اکثر لوگ ہوم ریمیڈیز، گھر والا علاج، گھریلو علاج کو پسند کرتا ہے. جنجر پیسٹ، ادرک والی وہ ان کے ساتھ ٹھوٹکے ہوتے ہیں، کلوز ہوتے ہیں، وائٹامن سی ہوتے ہیں، ٹرمیرک، ہلدی کا مطلب ہے وہ جس کو پشتو میں اوگا کہتے ہیں، وہ والے استعمال کرتے ہیں. گرین ٹی، درد والی چیزوں میں چائے پیتے ہیں، سوئمنگ کرتے ہیں، آئل مساج ہو یا وہ مساج کرتے ہیں تاکہ پین ریلیز ختم ہو جائے. ہیٹ پیڈ یا کسی جگہ پر درد ہے تو آپ نے گرم پٹی رکھی تو وہاں پہ، تو اس کے ساتھ ہی ہوم ریمیڈیز ہیں. سنپ سم فریگرنٹ اسپائسز لائک لیونڈر. تو لیونڈر کا جو ہے نا، لیونڈر خوشبودار پودا ہے، اس کا کام یہ ہے کہ کام نرو اینڈ بیٹر سلیپ. وہ آپ کا جو نرو سسٹم ہے وہ بالکل خاموش کر لیتا ہے اور اچھی سی نیند آپ کو وہ دیتا ہے. میری جورام جو ہے نا، یہ کارڈیو واسکولر ہے، کارڈیو واسکولر ڈیزیز کے بارے میں وہ آپ کا ہیلپ آؤٹ کرتا ہے. ویزو ڈائلیٹر ہے، بلڈ پریشر کو کم کرتے ہیں. پیپرمنٹ ہوتا ہے لسٹنگ میوزک، وہ میوزک کو سن لیتا ہے. کچھ لوگ اس طرح درد کو ختم کرنے کے لیے واک بیئر فٹ، وہ پیدل چلتے ہیں بغیر جوتوں کے. کچھ لوگ اس طرح درد کو ختم کرنے کے لیے سوک اپ سم سن، وہ سورج کے نیچے بیٹھ جاتے ہیں. کنسائڈر سم سپلیمنٹ لائک، کچھ لوگ یہ لیتے ہیں اس طرح کی وہ چیزیں یوز کر لیتے ہیں تو درد کو کم کرنے کے لیے. So I think the message is clear to all of you. Thanks for watching. If you have any question, you can ask us on our channel as well.